ابو اسحاق اسفرائینی نے لکھا ہے کہ سواری رک جانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک وہاں سے اٹھائی اور پھر تھوڑی سی خاک اپنی جیب سے نکالی اور دونوں کو سونگ کر فرمایا، ان دونوں کی بو یکساں ہے۔ یہ مٹی وہی ہے جو جبرائیل امین میرے نانا کے پاس لائے تھے اور کہا تھا کہ یہ تربت حسین کی خاک ہے۔ پھر اس خاک کو پھینک کر کہا، واللہ اسی جگہ میرے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی جگہ ہماری قبروں کی ہے، اسی جگہ ہمارے عزیز ذلیل ہوں گے، یہی جگہ ہے جہاں میرے گلے کی رگیں کاٹی جائیں گی، میری داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام اتر پڑے۔ ابھی اسی فکر میں ہی تھے کہ کہاں قیام فرمائیں کہ یکا یک ہر کا لشکر سامنے آ کر پانی سے دور اترنے پر مجبور کرنے لگا۔ زہیر ابن قین نے عرض کیا، فرزند رسول، اس وقت ان لوگوں سے جنگ کرنا آسان ہے، بعد میں بہت سی فوجیں آنے والی ہیں، ان سے مقابلہ دشوار ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ جنگ کرنے کا قطعاً نہ تھا، ورنہ دشمن کی قوت توڑنے کے لیے ایسے بہترین موقع کو ترک نہ کیا جاتا۔ غرض کہ ہر کے اصرار پر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیموں کو بے آب ریگستان اور چٹیل میدان میں نصب کر دیا جائے۔ ہر کا لشکر آپ کے لشکر سے کچھ فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے جا اترا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے رفقا نے اپنے خیموں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب نصب کیا تھا کہ بوقت ضرورت نہایت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے مل سکتے تھے۔ چنانچہ دوسری محرم سے 10ویں محرم تک ان میں باہمی آمد و رفت قائم رہی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو حضرت زینب علیہ السلام بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، برادر، یہ وادی بہت وحشت ناک، دردناک اور ہولناک ہے۔ جس وقت سے ہم یہاں اترے ہیں میرے دل پر وحشت کا بوجھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے بہن، بابا کے زمانے میں جب ہم بابا اور بھائی کے ساتھ صفین جا رہے تھے اور اسی زمین سے عبور ہوا تو ہم یہاں اترے اور آرام کرنا چاہا۔ بابا کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا۔ بابا کچھ دیر سوئے، میں بابا کے سرہانے بیٹھا تھا کہ بابا اچانک نیند سے جاگے اور سخت گریہ کرنے لگے۔ بھائی نے اس قدر شدید گریے کی وجہ پوچھی تو بابا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین اس خونی دریا میں غوطے کھا رہا ہے اور انہی غوطوں کے دوران استغاثہ بھی کر رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ پھر بابا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، اس ہولناک واقعے کے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔